حسد کرنے والا اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اس کی اللہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں، یہ چھیننا چاہتا ہے. یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ دکان تو میں نے لینی تھی، اس نے کیوں لی؟ اچھا چلو میں کر، تو ایک کو نہ دے، میں کو دے میں یا نہ دے میں، یہ حسد ہے. پتہ نہیں چلتا. اس کو نہ دے، مجھے دے نہ دے. یہ رشتہ اس کو نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے. جناب والا یہ پلاٹ، یہ زمین پہلے پڑا رہا 10 سال، پلاٹ نہیں لیا. بھائی تیرے لگ گئے، تو لے لے. کہنا سی صاحب لوڑ کا ہی نہیں. وہ بیچارہ کہیں سے گاہک پکڑ کے لے آیا، میں اپنے بننے نالی کو آمن لے وہاں کرے ہی نہ آمن لے صاحب. یہ حسد ہے، پتہ نہیں چلتا. حسد ہے، ان حسد سے بچو. حسد دین دنیا تباہ کر کے اللہ سے لڑائی کروا دیتا ہے. اللہ اسے نعمت دینا چاہتے ہیں، تجھے کیوں تکلیف ہے؟ ایاکم والحسد، میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا دور تفسیر کے ختم میں. ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ جیسے لکڑیاں جلا دیتی ہے، ایسے حسد نیکیاں جلا دیتی. نہ کسی کے کاروبار پر جلو، نہ کسی کی سیل پہ جلو، نہ کسی کی ترقی پہ جلو، نہ کسی کی عزت پہ جلو. آج ملک برباد ہوا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، اقتدار کی محبت کی وجہ سے. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو سیاسی جنگ ہے کیا ہے؟ اقتدار کی لالچ نہیں؟ ہر فریق چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے. نہیں جو ملا اقتدار، بس سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں. اور جن کے پاس ہے وہ ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی وراثت اور میراث ہو. دونوں طرف سے اقتدار کی لالچ، اس کو حب جاہ کہتے ہیں. آدمی مسلمان کی تربیت اس طرح کی گئی، نہ اس میں حب مال ہو نہ اس میں حب جاہ ہو، پھر رحم آتا ہے. اگر مال کی محبت آ جائے یا جاہ کی محبت آ جائے، رحم چلا جاتا ہے. دیکھتے نہیں ہو تمہارے شعبات میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو مدینہ منورہ میں تھا، میں نے وہیں پڑھا 6 سال کی تشدد شدہ لاش کھیتوں سے ملی. معصوم بچوں پہ تشدد کر کے قتل کیا جا رہا ہے. وحشی بن گئے ہو، درندے بن گئے ہو. بچوں کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے؟ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها